الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان اللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی معزز و مکرم علماء کرام حاضرین جشن میلاد مصطفیٰ پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل سبحان اللہ سبحان اللہ آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء سبحان اللہ حضور رحمت تمام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، سبحان اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
माह नूर का चांद नजर आ चुका है और उफक पर जैसे ही हिलाले पहली बहार आई, पूरी दुनिया के आशिकाने रसूल के दिलों में खुशियों का एक तलातुम है, खुशियों का एक बहरे बेकरार है, इसलिए कि वफादाराने रसूल जैसे ही आमद रसूल का चांद देखते हैं, मिलाद के जश्न की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और गालिबन ये हमारा नवा प्रोग्राम है और मेरी इसमें पहली बार हाजिरी है। अब इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ मुसलसल शब मिलाद तक महफिलों के हवाले से रहेगा। वैसे तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ जन्नत में भी रहेगा, लेकिन महफिल के हवाले से अब ये सिलसिला मुसलसल इंशाअल्लाह तबारक व ताला शब मिलाद तक और मिलाद के बाद भी 2-3 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। आज मैंने अपने लिए जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो सूरतुद्दुहा है। सूरह वद्दुहा की मैंने तिलावत की है और इसमें अल्लाह ने अपने हबीब की मिलाद बयान की है, अपने हबीब की नात बयान की है, अपने हबीब की अजमत और बुजुर्गी बयान की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए समझ में नहीं आती कि उन्हें कुरान पढ़ना सही तौर पर नहीं आता। अगर लोग सही तौर पर कुरान पढ़ना जान जाएं तो वो हुजूर की नात भी पढ़ें, हुजूर की मिलाद भी पढ़ें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नात रसूल का मतलब ये है कि हुजूर की तारीफ करें, और जिन लोगों ने हुजूर की बेअदबी की है उन लोगों को अपनी नात में जवाब दें। ये सूरतुद्दुहा है। खुशनसीबी होगी आप सबकी कि आपके घरों में कुरान भी होगा, और अगर कुरान होगा और अच्छी बात होगी कि तर्जमे वाला कुरान हो तो बेहतर। उससे बढ़कर नसीबे की मेराज अगर कंजुल ईमान हो तो सोने पर सुहागा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस सूरह मुबारका का जो शान नज़ूल है, ये सूरत क्यों नाजिल हुई? इसलिए कि कुरान मुकद्दस 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा, हालात ऐसे बनते थे और कुरान नाजिल होता था। इसलिए आपकी आदत है कि अगर कोई बात यूं ही रवा रवी में कही जाए तो आप कभी याद रखते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी मखसूस पस मंजर के अंदर कुछ बातें कही जाती है तो आप उसको याद रखते हैं। तो कुरान मुकद्दस की आयतों के नुज़ूल के पीछे जो मकसद होता है, जो बैकग्राउंड होता है, उसी को कहते हैं शान नुज़ूल, यानी कि आयत कब नाजिल हुई। सूरह वद्दुहा का शान नुज़ूल क्या है? उसकी कई वजूहात है। सबसे पहली एक वजह शान नुज़ूल की ये बयान की जाती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते थे, और सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोते थे, रब की बारगाह में उम्मत की मगफिरत की दुआ करते थे। बाजू में अबू लहब का घर था, उसकी बीवी का उम्मे जमील कहा जाता है। आकाए करीम की तबीयत अलील हो गई, सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो 2-3 दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए, यानी नमाज क़यामुल लैल के लिए, फजर की नमाज की बात नहीं हो रही है, अभी ज़ोहर की नमाज की बात नहीं हो रही है, इसलिए कि ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई है कि अभी 5 वक्त नमाज फर्ज नहीं हुई थी। तो अल्लाह के हबीब रातों को उठ करके नवाफिल पढ़ते थे। तो उम्मे जमील ने देखा कि तबीयत की अलालत की वजह से कुछ दिनों से हुजूर रात को उठते नहीं हैं। तो चूंकि वो औरत बड़ी बदजबान थी, बड़ी जलील थी, बड़ी नाकारा थी हुजूर की चची, लेकिन थी बदजबान, इसलिए कि जबानें उनकी जिनको अल्लाह चुन लेता है बस वही हुजूर की तारीफें करती है, और जिस जबान के अंदर हलाल ही नहीं होता फिर वो हुजूर की बेअदबी ही करती फिरती रहती है। हर जबान खुदा को पसंद नहीं, अल्लाह को वही जबानें पसंद है जो जबानों के बारे में ये कहा जाता है, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ
तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो उम्मे जमील ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जब देखा, आकाए करीम उठते नहीं है, रातों को 2-3 रातें ऐसी हो गई, उसने ये कहा कि मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ऐसे ऐसे बदज़बान हुए। तो उसने हुजूर की शान में बेअदबी की कि उसके शैतान ने माज़अल्लाह उसको छोड़ दिया। एक वजह ये, दूसरी वजह ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मक्के के कुछ लोग आए, क्योंकि मक्के वालों की मदीने वालों से बनती थी और मक्के वाले शाम यमन तिजारत के लिए जाते थे। मक्के वालों ने वहां जा करके यमनियों को, शामियों को और गोया के यसरिबियों को कहा कि हमारे यहाँ एक शख्स है जिसने ऐलान नबुव्वत किया है, नबुव्वत का दावा किया है। तो वहां के यहूदियों ने कहा अगर वो नबी होगा तो वो गैब की खबर देगा, इसलिए तुम उससे 3 बातें पूछो कि ज़ुल्क़रनैन का वाक़या क्या है, असहाबे कहफ का वाक़या क्या है और रूह की हकीकत क्या है। अगर वो नबी होगा तो 2 चीजों का जवाब खुल करके देगा और तीसरी पे पर्दे डाल देगा, इसलिए कि मालूम तो नबी को होगा, लेकिन नबी उस हर बात हर आदमी को बताने की नहीं होती, तो इसलिए वो 2 को खुल के बयान करेगा और तीसरी पे पर्दा डालेगा। अगर वो नबी है तो उससे 3 सवाल जाकर के करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी हुजूर की बारगाह में मक्के के कुफ्फार आए और उन्होंने कहा ज़ुल्क़रनैन सिकंदर का वाक़या क्या है, असहाबे कहफ के बारे में आप क्या कहते हैं और रूह क्या है। तो आकाए करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा, कल मैं तुम्हें बताऊंगा। और अल्लाह ने हुजूर को भुला दिया कि इंशाअल्लाह कहना, हुजूर अल्लाह ने उन हुजूर को भुला दिया। हुजूर खुद नहीं भूलते, ये बात याद रखना, हुजूर खुद नहीं भूलते, अल्लाह कभी कभी हिकमत के तहत उनको बुलाता है। हुजूर का भूलना जायज नहीं, हुजूर भूले अगर आप ये अकीदा रखते हैं तो ये अकीदा कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान कहता है सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशाअल्लाह, हबीब हम तुझे ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम कभी नहीं भूलोगे, मगर हम चाहेंगे तो हम तुम्हें भुला देंगे। और भुलाने में क्या फायदा होगा, आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम खुद कभी नहीं भूलते। अगर नबी माज़अल्लाह भूलने वाला हो गया, नबी को निस्यान हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का पैगाम मुकम्मल कौन पहुंचाएगा। इसलिए नबी कभी नहीं भूलता। ये कहना कि नबी भूल गए, ये नबी ये पाक की बेअदबी है। इसलिए कुरान कहता है सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब तू कभी भूल नहीं सकता, हाँ क्या इल्ला माशाअल्लाह, मगर हम चाहेंगे और जो चाहेंगे वो भुला देंगे। तो नबी को भुलाने में क्या हिकमत होती है। आप देखें मेरे सरकार हिजरत के सफर में गए, 4 रकअत वाली ज़ोहर की नमाज हुजूर ने जल्दी जल्दी में 2 पढ़ ली, अल्लाह ने भुला दिया। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सहाबी हैं, अगर अपनी मस्जिद का इमाम 4 रकअत वाली नमाज में 2 पे सलाम फेर दे तो हमें हुक्म है कि हम सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, इमाम को लुकमा देंगे, मुल्ला जी आप भूल गए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने 2 पे हुजूर ने सलाम फेरा तो अबू बकर ने भी 2 पर सलाम फेर दिया, हुजूर को लुकमा नहीं दिया, इसलिए कि सहाबी का अकीदा है लुकमा उम्मती को दिया जाता है, नबी को नहीं दिया जाता। उम्मती भूलता है, नबी नहीं भूलता, इसलिए कि जिसकी शान हो सनुक़रिउका फला तंसा, वो भूला नहीं करता। हुजूर ने सलाम फेरा, सिद्दीक से कहा अबू बकर तूने मुझे लुकमा क्यों नहीं दिया। कहा हुजूर मैं क्या जानू लुकमा देना, इसलिए कि मैं तो समझा कि हुक्म बदल गया, 4 रकअत वाली 2 हो गई, इसलिए कि कानून क्या है, जो आप करे वही कानून, जो आप कह दे वही कानून, जो आप जो है वो जिस पर आप खामोश हो जाए वही कानून। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी ये बातें कर रहे थे, अल्लाह ने फरमाया हबीब ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, मेरा कानून बदलता नहीं, लेकिन वो और है जिनके लिए नहीं बदलता। हबीब तुझसे प्यार जो इतना कर लिया है, अब तूने चूंकि जल्दी में 4 वाली 2 पढ़ ली है सफर में, तो अब तू 4 मत दोहराना, इसलिए कि तेरी अदाओं से प्यार है। अब कयामत तक जितने लोग सफर करेंगे तेरे सदके में मैं 4 वाली 2 कर दूंगा, ताकि ये कानून बन जाए। अभी नबी भूलता नहीं है, नबी भुलाया जाता है, अल्लाह के हबीब को बुलाया गया। नमाज में भी अगर कभी हुजूर भूले तो इसलिए सजदे 100 कर लें ताकि उम्मत को कानून मिल जाए,
اس لیے آپ اس کو دلیل نہیں بنائیں. حضور انشاءاللہ کہنا اللہ نے بلا دیا، حضور نہیں بھولے. قرآن کے خلاف یہ کہنا کہ حضور بھول گئے، نہیں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ نبی بھولے گا تو یاد کون کرے گا؟ اللہ نے بھلا دیا. انشاءاللہ کہنا اللہ نے بھلا دیا. دوسرے دن وہی نہیں آئی، تیسرے دن نہیں آئی، بعض روایتوں میں 3، بعض میں 5، بعض میں 15، بعض میں 40. تو چونکہ مکے میں بھی کچھ ایسے اجٹ تھے جو توہین کے مواقع ڈھونڈتے تھے، تو ان لوگوں کو جب کل تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. اب وہی تو آتی نہیں، محمد کو معاذ اللہ اس کے رب نے چھوڑ دیا، وہی تو آتی نہیں. قربان جائیں، 50 لوگوں کے بارے میں کہہ دے اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، خدا کو پرواہ کس کی ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے. لیکن ادھر ان لوگوں نے کہا محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اور یہ تانا حضور کے دل پہ لگا، حضور علیہ السلام کا دل دکھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور دل میں سوچا کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، تو کیا واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا؟ دیکھو دوستیاں کی جاتی ہے تو چھوڑا بھی جاتا ہے، قریب بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں دوستی نہیں ہے، یہاں تو مقام محبوبیت ہے. ایک ہوتا ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے رفیق کہتے ہیں دوست کو، پھر اور محبت بڑھتی ہے تو ہوتا ہے صدیق، اور محبت بڑھتی ہے تو ہوتا ہے خلیل. اللہ نے رفیق اور صدیق سب کو بنایا، لیکن خلیل ابراہیم کے سوا کسی کو نہیں بنایا، اور ابراہیم کو خلیل بنایا، مگر حبیب کسی کو نہیں بنایا سوائے آمنہ کے لال کو. تو حضور خلیل سے بھی بلند مرتبے پر ہے، جسے حبیب کہتے ہیں، حبیب. اور یہ تو سیاہ ستہ کی روایت ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں. تو ان ظالموں نے حضور کی بے ادبی کی کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. پتا چلا یہ کافروں کی صفت ہے کہ جب بھی زبان کھولو تو نبی کی بے ادبی کرو، اور ایسی چیزیں ڈھونڈو جس سے نبی کی بے ادبی کا موقع ملے. تو انہوں نے جب کہا کہ معاذ اللہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا محمد کو اس کے شیطان نے استغفر اللہ چھوڑ دیا. تو حضور کا دل دکھا، نظریں اٹھی، کچھ کہا نہیں، دل میں خیال آیا کیا واقعی میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا. تو اب اللہ نے جبریل سے کہا جبریل وہ محبوب دیکھ تو سوچتا کیا ہے کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اب چھوڑ تو سدرا اور جا پوری صورت لے کر. اب حبیب چونکہ اب حبیب افسردہ ہو گیا ہے، حبیب پر افسردگی اور رنجیدگی ہے، تو اب آیت سے کام نہیں چلے گا، اب پوری صورت لے کر کے جا. اور صورت بھی کیسی، توجہ فرمائیں، اب ذرا محسوس کریں، قرآن ایسے بیان ہوتا ہے اور قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے. قرآن کی قرأت کرنا اہم نہیں ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا اہم ہے. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں صرف میں سورۃ البقرہ میں نے رسول پاک سے 12 سال تک کے پڑھا، اور حضور پردہ فرما گئے تو احساس کرتے تھے کہ 12 سال تک ایک سورہ بقرہ پڑھتا رہا، لیکن اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضور پردہ فرما گئے تو بہت سے جو راز میں قرآن کے پڑھنا چاہتا تھا اس ایک سورت کے میں پڑھ نہیں سکا. تو پتا چلا قرآن کو ڈوب کر قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار معنی ہے. اور قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ چشمہ لگا کے پڑھو گے تو صرف نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پڑھو گے تو نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے قرآن کے ساتھ نور بھیجا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے. جب تک نور مصطفیٰ کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھو گے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ اگر نور کے بغیر پڑھے قرآن تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو جاؤ گے، اور نور کے ساتھ پڑھیں تو کا یہدی بہ کثیرا، ہدایت مل جائے گی. پتا چلا اپنے گھر کی لائٹ کے اور چراغ کے بغیر قرآن پڑھے تو حروف سمجھ میں نہیں آتے، نور مصطفیٰ کے بغیر پڑھے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، معنی سمجھ میں نہیں آتا. اس کا معنی سمجھنے کے لیے اللہ نے نور بھی بھیجا.
اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا۔ سبحان اللہ، قرآن نبی کو نور کہہ رہا ہے، نور آ گیا، نور آ گیا، سبحان اللہ، نور آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور آ گیا، نور آ گیا۔ اور کے ساتھ میں کیا ہے؟ کتاب مبین بھی آئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ کہا سبحان اللہ، اگر اسی کو آیت کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں یہ جو نمک نمک ابھی انہوں نے 4 مرتبہ پڑھا نا، تو یہ میں نے یہ سمجھا کہ شاعر بڑا قادر الکلام تھا اور اس نے 4 مصروں میں نمک کو الگ الگ معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس نے نمک کو کہیں وفاداری میں استعمال کیا ہے، نمک کو اس نے کہیں بہادری میں استعمال کیا ہے۔ آپ جب شاعر کا ایک نمک کیا بات ہے، واہ واہ، وہ جب 4 مصروں میں 4 معنی میں استعمال کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ہم جیسے لوگ بہت کم فہم لوگ ہیں، جب ہم یہ سمجھتے ہیں تو اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے، سبحان اللہ، ہیں خدا کی آیتوں کے کتنے معنی ہوں گے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نور کا مطلب بھی کتاب ہو گئی اور کتاب کا مطلب بھی کتاب ہو گئی، تو اس طرح قرآن تھوڑی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ رسول بھی آیا اور خدا نے قرآن سے پہلے نبی کا ذکر کیا۔ نور آیا اور کتاب لایا ساتھ میں، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے۔ جبریل میرا حبیب غمگین ہو گیا ہے، اپنی زبان میں کہوں حبیب ٹینشن میں ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم غمگین ہے، ایک آیت سے کام نہیں چلے گا، پوری سورت لے کر جا، اور سورت لے کر جا تو ایسے ایسے نہیں، فرمایا کہ میں قسمیں یاد کر کر کے اس کو یقین دلاؤں گا، اس کو تو میری ہر بات پر یقین ہے، اور قرآن ہے ہی اسی کا نام لا ریب فی، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے حبیب جا، اللہ فرماتا ہے حبیب جا اور سورت لے کر جا، اور کیا کہنا والضحی واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس ایک آیت کی 70,000 معنی نکلتے ہیں، اب وہ 70,000 تو میں پڑھ بھی نہیں سکوں گا، مجھے آتے بھی نہیں ہیں، لیکن جتنے اس محفل کی رونق کے لیے کافی وہ پڑھتا ہوں۔ والضحی، چاشت کی قسم، واللیل، سکون والی رات کی قسم، والضحی، دن کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والضحی، اس دن کی قسم جس دن موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، واللیل، ان راتوں کی قسم جب اس نے طور پر اعتکاف کیا، والضحی، حبیب جس دن تیری ولادت ہوئی، میلاد مصطفیٰ کی صبح کی قسم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نگراں سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں میلاد ہے ہی کیا نہیں، بات ہے، واہ ارے وہ تو میلاد کی قسم یاد کر رہا ہے۔ اب بے حوالے بات نہیں ہوتی، بلکہ آئیے بہت مفسرین نے کہا، لیکن میں اس کو لاتا ہوں جس پر سب کا اتفاق ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کا چچا، سگا چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، والضحیٰ سے مراد حضور کی ولادت کے وقت کی قسم یاد کی، اور واللیل سے مراد معراج مصطفیٰ کی قسم یاد کی۔ گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب تیرے آنے کے دن کی قسم اور تیرے جانے کی رات کی قسم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ اور بھی معنی ہے لیکن آگے نہیں جا سکوں گا۔ اللہ نے مولود مصطفیٰ کے دن کی قسم سبحان اللہ، ہے، یہ دن سبحان کتنا اہم ہے کہ آپ لائٹنگ لگاتے ہو، میں کہا اس سے بڑھ کر اہم کیا ہوگا کہ اللہ قسم یاد کرتے کیا ہو۔ بات، سبحان اللہ۔ یہ دن کتنا اہم ہے کہ آپ جھنڈا لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ آپ سے میں کہوں تیری چپل کی قسم دو گا، گھر جا، ایسے جھوٹوں کی بات تھوڑی مانتے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا چپل کی بھی کوئی قسم کھاتا۔ میں کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کھا سکتے کہ چپل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی،
تو جب چپل کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس کی قسم نہیں کھاتے. آپ کس کی قسم کھاتے؟ میرے بچے کی قسم, میری بیوی کی قسم, میری ماں کی قسم, تیرے سر کی قسم. اگرچہ ان قسموں کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے, لیکن آپ نے سر کو قیمتی جانا تو سر کی قسم یاد کی, امی کو قیمتی جانا تو ماں کی قسم یاد کی. خدا کہتا ہے وَالضُّحَا پیارے, جس دن تو آمنہ کے شکم سے بے پردہ ہوا اس دن کی قسم, یعنی میرے نزدیک وہ دن کتنا اہم ہے کہ میں اس کی قسم یاد کرتا ہوں. اور حبیب جو شب تو معراج پر جائے گا اس شب کی قسم, یا تو معراج پر گیا اس شب کی قسم. بہرحال تو اللہ قسم یاد کرتا ہے. لیکن مجھے جو تفسیر بڑی پسند آتی ہے, اب اس کو سنو, وہ زیادہ راجے ہیں. وہ یہ حبیب تیرے چہرے کی قسم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تیرے زلفوں کی قسم, یہ بھی معنی ہے. اور یہ زیادہ موضوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی محبوب کے بارے میں آگے کوئی چگلی کرے, پتہ ہے آج کل تیرے محبوب سے بنتی نہیں بنتی. آج کل تو وہ تجھے چھوڑا ہوا ہے. محبوب نے کہا اچھا, وہ میرا محب جو میرے لیے قسمیں کھاتا ہے آج اس نے مجھے چھوڑ دیا. محبوب نے کہا کیوں, خیریت؟ تو کہا کہ اچھا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا. توجہ کریں, ملانے کے لیے کہتا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. قرآن اس طرح پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہمارے اور دوسروں کے پڑھنے میں, عاشقوں کے منافقوں کے پڑھنے میں فرق ہے. قرآن کی قرأت سب کرتے ہیں لیکن قرآن کی تہ تک پہنچنا اصل چیز ہے. محبوب کو کسی نے آ کر چگلی کی کہ تیرے محب نے تجھے چھوڑ دیا, اب وہ تو ہرجائی ہو گیا. بات کہنے کی نہیں, تو بھی تو ہرجائی ہے. اللہ اکبر, جو ہرجائی ہوتا ہے پھر وہ محبوب کے ناز نہیں اٹھاتا. اور محبوب کو نخرے آئے کہ ایسا محب قسمیں کھا کر یقین دلائے کہ تیرا وفادار, اور یوں ناراض اور یوں مجھے چھوڑ دیا. تو محب نے پوچھا کیسے ہیں؟ تو کہا چھوڑیے, اب بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. تو پھر محب کیا کرتا ہے, او میری جان آپ ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ گال پکڑتا ہے اور کہتا ہے او تیرے گالوں کی قسم, تیرے بالوں کی قسم, مجھ پہ یقین تو کر. اب اس کو یہیں چھوڑیے, یہ تو مجاز ہو گیا. لیکن حقیقت میں جب وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ پڑھتا ہوں تو مجھے محساس یہ ہوتا ہے کہ قدرت والے ہاتھوں نے رخسار مصطفیٰ کو تھام رکھے ہیں. قدرت کے ہاتھوں نے مصطفیٰ کے رخسار کو تھام رکھے اور کہا تجھے چھوڑوں گا کیسے؟ چھوڑنے کے لیے محبوب تھوڑی بنایا ہے. ارے دنیا کے وفادار محب جب محبوب کو نہیں چھوڑتے تو میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تیرے چہرے کی قسم, تیرے بالوں کی قسم. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے, سب کہتے ہیں میرا رب, کیا بات ہے, سبحان اللہ. سب کہتے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے محبوب میں اور عام انسانوں میں, ہے نا. ایک ماں کے کئی بچے ہیں, کئی ہیں, ایک باپ کے کئی بچے تو کہتے ہیں میرے ابا, میری اماں, ہے نا, میری ماں, میرا باپ, میری ماں, میرا باپ. لیکن جب پوچھو ابا جی آپ کس کے ابا ہیں, تو جو سب سے پیارا ہوتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں اس کا ابا ہوں. تو تب پتا چلتا ہے کہ باپ تو سب کا ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ پیارا ہے جس کو خود سے کہے کہ میں تیرا باپ ہوں. یہی تو ہوتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم. اللہ کو اپنا رب سب کہتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک, اے میرے پیارے تیرے رب نے, وہ تو ہے سب کا, لیکن تجھے اپنا کہتا ہے اور اپنے کو تیرا کہتا ہے. تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا, اور چھوڑنا تو دور کی بات. چھوڑا کس کو جاتا ہے؟ جس سے کچھ کراہت ہو جاتی ہے. چھوڑا اس کو جاتا ہے جس سے کچھ کراہت ہو جاتی ہے. تو کہا تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں, اور محبوب چھوڑتا کیسے؟ چھوڑنا تو دور کی بات ہے, اس نے کبھی تجھے مکروہ بھی نہیں جانا, اس نے کبھی تجھ سے کراہت بھی نہیں کی. کیسے تجھ سے کراہت کرتا جب خود کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق, اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کیوں پیدا کی؟ اتنی بڑی کائنات سجائی تیرے لیے, ورنہ میرے اندر کمی کیا تھی؟ ہر آن میری نئی شان ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, اور میں نے جب چاہا کہ کوئی مجھے پکارے تو میں نے انسانیت کی جان محمد عربی کو پیدا کیا. حبیب یہ تو سب تیرے لیے ہے, وہ تجھے کبھی مکروہ بھی نہیں جانا. اب یہاں سے دیکھو ایک بات پتا چلی, کچھ ہمارے نوجوان چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ صاحب بات اپنی کی جائے, دوسروں کو کوئی جواب نہ دیا جائے.
میں کہتا ہوں یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی حضور کی مخالفت میں کوئی آواز اٹھے گی تو جواب دینے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ محبت کرنے والوں کی۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو اعتراض کس نے کیا؟ مکے کے کافروں نے۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو حضور کی طرف سے جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے، اس لیے ہم تو جیتے ہی ہیں ان کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے۔ سلمان رشدی جیسا، تسلیمہ نسرین جیسی، یا اور ایک XYZ کوئی ہو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا سا حضور کی بے ادبی کر رہا ہے اور دور جا کر حضور کو نشانے پہ رکھتا ہے، تو پھر ہم اس کا وہیں پر قلعہ قمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک کہ کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی جب تک حضور کے دشمنوں کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر حضور کے دشمنوں کو آپ جواب نہ دیں تو پھر آپ کبھی کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک دشمنوں کو جواب دیں گے تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا، کیونکہ آقا نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، کہ محبت کرنی ہوگی اللہ کے لیے تو دشمنی بھی کرنی ہوگی اللہ کے لیے۔ یہی نہیں کہ صرف محبت کرنی ہوگی، دشمنی بھی کرو، اور پھر ایسا کرو گے فقد استکمل الایمان، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، حبیب تیرے رب نے تجھے کبھی مکروہ بھی نہیں جانا۔ اب یہاں تک تو دشمنوں کا جواب دیا، ام جمیل کا جواب آ گیا، مکے کے کافروں کا جواب آ گیا۔ اب یہاں سے خدا اپنے حبیب کی نعت شروع کرتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تجھے چھوڑنے کے لیے تھوڑی محبوب بنایا ہے، حبیب تجھے چھوڑنے کے لیے محبوب نہیں بنایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تجھے تو وہاں رکھا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا، تجھے تو وہاں رکھا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا۔ اٹھا کر کے دیکھو مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن عبد الرزاق وہ کتاب ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہوتے، استادوں میں ہوتے ہیں، بلکہ استادوں کے استاد ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اب توجہ فرمائیں، جب اللہ نے سب سے پہلے محبوب کا نور پیدا کیا تو اس نور کو رکھا کہاں؟ عرش تو تھا نہیں کہ عرش پہ رکھتا، درخت تو تھے نہیں کہ درختوں پہ رکھتا، چاند تو تھا نہیں کہ چاند پہ رکھتا، آسمان تو تھے نہیں کہ آسمانوں پہ رکھتا، لوح میں لوح کرسی تو نہیں تھے کہ ان پہ رکھتا۔ پھر اللہ نے کہاں رکھا؟ جبریل تو تھا نہیں کہ اس کے پروں میں رکھتا، بلکہ اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، اللہ ہی اللہ تھا، اور اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ اپنی نور کی گود میں اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو رکھا۔ تو حبیب تیری ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر وقت تجھے نواز رہے ہیں اور نوازتے رہیں گے، تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ دیکھو اب اس کا جلوہ دیکھیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب آنکھیں بند ہوئی، ظاہری طور پہ پردہ فرمایا، کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ حضور کے گن گاتے تھے بظاہر اور کلمہ پڑھتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں 1.25 لاکھ سے 5 لاکھ ہوئے، پھر 10 لاکھ ہوئے، پھر 1 کروڑ ہوئے، پھر 2 کروڑ ہوئے، آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے 250 کروڑ ہو گئے۔ پتا چلا جب رسول پاک ظاہری زندگی میں تھے تو نماز پڑھنے والے نماز میں 1.25 لاکھ لوگ کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اور اس وقت تو 250 کروڑ لوگ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس وقت چند لوگ درود پڑھتے تھے، اب کروڑوں کی تعداد میں درود جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس وقت چند مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجتی تھی، اب تو کروڑوں مسجدوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجتی ہے۔ تو پتا چلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیری پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، یعنی تیری پچھلی گھڑیوں میں تیری جتنی تعریف ہوئی، تیری ثنا ہوئی، جیسے جیسے دور گزرتا جائے گا اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں پہلے میلاد کا جلوس چند شہروں میں نکلتا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نکلتا تو ہر جگہ تھا لیکن تھوڑی سی تعداد میں چند شہروں میں۔ اب گلی گلی میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کہتے ہیں صرف مالیگاؤں میں نہیں، 1924 سے پہلے مکہ شریف میں بھی نکلتا تھا، 1924 سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی نکلتا تھا۔
اب بھی عرب کے ممالک میں نکلتا ہے. اور یہ جو جلوس میلاد النبی ہے یہ بدعت نہیں ہے. یہ جو بدعت حسنہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء، مروجہ طریقے کو کہتے ہیں بدعت حسنہ. ورنہ میلاد النبی کے جلوس کی حیثیت یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. سبحان اللہ. توجہ آپ کی ہے؟ سبحان اللہ. جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن بھی جلوس نکلا. اور کون سی تنظیم تھی نکالنے والی؟ کیا اس بات کا ہے. قائد کون تھا؟ اس کے شرکا کون تھے؟ اپنی بات نہیں کرتا، حوالہ لکھیں، حوالہ پڑھیں. بات یہی ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہو گئی ہماری قوم، اور جاہل ہوئی تو نبی پہ اعتراض کرنے لگی. علم آئے گا ایمان کے ساتھ تو کبھی نبی پاک پہ اعتراض نہیں ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلوس میں کون آئے تھے؟ سبحان اللہ. ارے جو اتنی تعداد میں 70,000 کی تعداد میں آ جائیں تو یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جلوس کس کو کہتے ہیں؟ جلوس کس کو کہتے ہیں بھئی؟ وہ چلتا جو ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، ورنہ اصل میں عربی میں جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کے. قربان جائیں، اللہ اکبر. تو حضور کی ولادت کے دن فرشتوں نے جلوس نکالا. اور کیسا جلوس تھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح ہیں. ملا علی قاری شارح بخاری ہے. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کی وہ عظیم متفق علیہ ہستی ہے کہ جن کو ہر فرقے کے لوگ اپنا امام مانتے. علم حدیث کے بڑے ماہر علم حدیث ہندوستان میں انہوں نے ہی پہنچایا، بڑی محنت کی. وہ فرماتے ہیں کہ آمنہ خاتون کہتی ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے میں نے حضور کی نور کی روشنی میں 3 جھنڈے دیکھے. پتا چلا کہ میلاد النبی کے دن، اس دن تو کوئی بظاہر حضور کو ماننے والا نہ تھا بحیثیت رسول انسانوں کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے جھنڈے لگوائے. اور کتنے؟ 3. کہاں کہاں؟ ایک کعبے پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا. لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے کا ثبوت کیا ہے؟ آج کل چند چھوکروں کی ایجاد نہیں ہے میلاد مصطفیٰ. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال سے ہوتی آ رہی ہے. اور یہ تو میں حضور کی آمد کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اگر بات میں میلاد مصطفیٰ کی کروں تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے، میلاد مصطفیٰ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ کائنات کی تاریخ پرانی ہے. میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں. تو یہ میلاد حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں. اب آؤ، میلاد کی محفل سب سے پہلے کس نے سجائی اور کہاں سجائی؟ خطیب کون تھا؟ سامع کون تھے؟ یہاں ہم میلاد پڑھتے ہیں، خطیب عالم ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے، محدث و مفتی ہوتا ہے، سننے والے، لوم چلانے والے میرے بھائی ہوتے ہیں، دکان چلانے والے، کرانہ دکان چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، میڈیکل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر ہوتے ہیں. لیکن آؤ، سب سے پہلے محفل میلاد سجی کہاں تھی؟ وہ پارک کون سا تھا؟ وہ گھر کون سا تھا؟ وہ مکان کون سا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو، یاد کرو، وَإِذْ یاد کرو. اللہ کس کو یاد کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب ہم نے لامکاں پر ایک محفل سجائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر محفل میلاد بدعت ہے، ہر میلاد کی محفل سجانے والا بدعتی اور جہنمی ہے، تو میرا استفتاح ہے پوری دنیا کے دارالفتاؤں کو کہ جو قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ میں نے میلاد کی محفل سجائی. میلاد کی محفل اس لیے کہہ رہا ہوں، میثاق النبیین، عہد میثاق، نبیوں کو بلایا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو بلایا اور کہا اے میرے انبیاء، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، نبوت دوں، کتاب دوں، لما آتیتکم
من کتاب و حکمہ، میں تم کو عطا کروں. کن کو کہا؟ مولوی کو نہیں، وہاں تو کسی کی اوقات ہی نہیں پہنچنے کی. نبیوں کو بلایا، سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا. اب آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ. اللہ نے 2 جگہ میثاق کا ذکر کیا ہے. غور کریں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا میلاد بدعت ہے. آپ کو ایک آیت بھی تو لاؤ. آپ کہتے ہیں میلاد شرک ہے، کوئی آیت تو لاؤ. کس قرآن کی آیت میں میلاد بدعت ہے؟ کس حدیث میں حضور نے منع کیا میری میلاد نہیں منانا؟ لیکن منانے کا ثبوت تو ہم قرآن سے دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے میں نے 2 جگہ میثاق کرے. کب؟ فرماتا ہے اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، وہاں اللہ نے جنرل پبلک کو بلائی، سب کو بلایا، سب آئے، کافر مومن سکھ عیسائی جو بننے والے تھے سب آئے. الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب جمع ہوئے، جتنے پیدا ہونے والے انسان تھے سب جمع ہوئے، سب جمع ہوئے. اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے کی بات آئی، اپنی ربوبیت کی اعلان کرنے کی بات آئی تو سب کو بلایا، اپنوں کو، بیگانوں کو، پاکوں کو، ناپاکوں کو، ایمان والوں کو، منافقوں کو، نبیوں کو، عام پبلک کو. کیوں؟ سب آؤ. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور واہ پھر کہاں سجی؟ عالم ارواح میں، جنرل وارڈ میں. لیکن جب حبیب کی بات آئی، میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا، اوروں کی نو انٹری. وہاں ولی بھی نہیں آ سکتے، کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے. صحابی بھی نہیں آ سکتے، کتنے سلیکٹڈ لوگ تھے. یعنی ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے، ذکر جتنا قیمتی ہوتا ہے، بیان جتنا قیمتی ہوتا ہے، عنوان جتنا قیمتی ہوتا ہے، پھر ویسے ہی لوگ بلائے جاتے ہیں. اگر قانون پر بات ہوگی تو چماروں کے سامنے تھوڑی قانون کے اسرار و رموز کھولے جائیں گے، وہاں پر قانون دانوں کو بلایا جائے گا. اگر فن موسیقی کی بات ہوگی تو پھر ہما شما کا وہاں ذکر نہیں ہوگا، جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے گی. تو کہا جو میرے محبوب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے سامنے، نہ سمجھو کے سامنے ذکر کیا کروں. جو میرے حبیب کو سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کو بلایا اور کہا میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، میں تمہیں کتاب بھی دوں، نبوت بھی دوں، رسالت بھی دوں، اور لوگ تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بجائیں. اس وقت کیا ہو؟ اس وقت کیا ہو؟ میرا محبوب آ جائے. کون آ جائے؟ حبیب آ جائے. وہی تو کہہ رہا تھا حبیب آ جائے، حبیب آ جائے. وہ کہہ رہا تھا آ جائے اور ہم کہہ رہے آ گئے. بس فرق تو یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتا چلا آپ غمگین نہیں ہوا کریں میلاد کا، اگر کم لوگ مناتے تو غمگین نہیں ہوا کریں. میلاد کی محفل میں سلیکٹڈ لوگوں کو ہی بلایا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور میلاد کے جشن سلیکٹڈ لوگوں سے ہی کروائے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ جنت میں بھی سلیکٹڈ لوگوں کو ہی داخل کیا جانا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، اللہ ان کو سلام کرے گا. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ مجرموں کو، منافقوں کو، میلاد کے مخالفوں کو کہے گا ہٹو. اب جو وہاں محبوب پہ سلام پڑھتے تھے اللہ آج ان پر سلام پڑھنا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر. سلیکشن ہونا ہے، سلیکشن. تو یہ میلاد کی محفل ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جن کو خدا چنتا ہے پھر وہی لوگ محفل میلاد کرتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے کہا حبیب آ جائے، میرا محبوب آ جائے. تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ قرآن کہتا ہے جب میرا محبوب آ جائے تو یہ جو تمہاری قیادت کے ڈنکے بجیں گے نا، جب لوگ تمہیں سالار مان رہے ہو، قائد مان رہے ہو، مقتدا مان رہے ہو، اے آدم، اے نوح، اے شیس، جب تجھے پیور لوگ قائد و سالار، رہنما، مقتدا مان رہے ہو اور حبیب آ جائے تو پھر اپنی سالاری نہیں رکھنا، اپنی قیادت نہیں رکھنا، اپنی رہنمائی نہیں رکھنا، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے چلتے رہنا. اپنی بات نہیں کرنا، اس کی بات کرنا. بتاؤ انبیاء
تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل بالکل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کہ جس نے عہد توڑا وہ ظالموں میں سے ہوا، لیکن اس سے پہلے کہا کہ تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے۔ انبیاء سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ایک دوسرے کو گواہ بناؤ کہ تم کرو گے، اور پھر کہا کہ میں تم سب پر گواہ ہوتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے۔ پتا چلا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو ایسے چھوڑ نہیں دیا جاتا، قربان جائے۔ جب حبیب کی بات کرتا ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ تیور ہوتا ہے، جب حبیب کی بات آئے تو عوام کے ساتھ تیور کیا ہوگا؟ تو پتا چلا۔ اسی لیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن خطاب کر رہے تھے، اپنے نبی کی عظمت سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، جس نبی کی آمد کا جشن مناتے ہو اس کا مقام سنے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے یہ جو انبیاء آئے نا توحید کی دعوت کے ساتھ ان کا دوسرا عنوان تھا، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ جانے موسیٰ آئے گا، دعائے خلیل آئے گا، نوید مسیح آئے گا، جانے آدم آئے گا، اللہ اکبر، آبروئے کعبہ آئے گا، آبروئے انسانیت آئے گا، جانے کائنات آئے گا، روح کائنات آئے گا، وجہ تخلیق کائنات آئے گا، آب گل انبیاء آئے گا، جانو دل اصفیہ آئے گا، شہر یار ارم آئے گا، جنت کی بہار آئے گا، اللہ اکبر، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، سب نبی کہتے تھے۔ آخری میں عیسیٰ آئے علیہ السلام، انہوں نے کہا میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، مجھے جلدی جانے دو تاکہ وہ آ جائے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ کو بھی جلدی تھی کہ وہ آ جائے، وہ آ جائے، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ قرآن ہے نا، قرآن کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ غلام احمد نہیں ہوگا، وہ احمد ہوگا۔ ہاں، نبی کی جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا، وہ احمد ہوگا اس کا نام۔ تو ایک امتی کھڑا ہوا، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنے قائد سے پیار ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے امام سے پیار ہوتا ہے، مقتدی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ جس کی بات کر رہے وہ آئے گا، آپ کے بعد آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے بعد آئے گا نا، تو بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ کے بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ سے افضل ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ افضل کا تو تصور ہی امت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تو میری برابری کی بات مت کر۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا جو میرے بعد آئے گا، جس کا خطبہ آدم نے، شیس نے، نوح نے، موسیٰ نے، داؤد نے، ایوب نے، یوسف نے، سب نے پڑھا ہے، اور جس کا خطبہ میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے بعد آئے گا، تو کیا آپ کے برابر ہوگا یا آپ سے افضل ہوگا یا آپ سے مرتبے میں کم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا تو برابری کی افضلیت کی بات کیوں کرتا ہے؟ سن اس محمد کا مرتبہ، اس احمد کا مرتبہ، اس ہادی مہدی کا مرتبہ، اس مجتبی و مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا کہ میں نے دعا کی ہے کہ میں اس کا امتی بن جاؤں، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ، زندگی میں صرف ایک مرتبہ عیسیٰ جیسا پیغمبر جو بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہوا، جسے روح اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب لے کر آیا، جس نے پالنے میں کلام کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، وہ عیسیٰ جیسا پیغمبر کہتا ہے زندگی میں ایک تمنا دنیا سے لے کر کے جا رہا ہوں کہ وہ جب آئے گا تو ایک مرتبہ مجھے اس کی نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ کے مقدر کی معراج ہو جائے گی۔ یہ آپ کے نبی کا مرتبہ، یہ آپ کے رسول کا مرتبہ، یہ آپ کے عیسیٰ جہاں تسمے باندھنے کی تمنا کرے، وہ میرے آقا کی نالین ہے، وہ میرے سرکار کا مقام ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور پھر اب منافقین کی جان پر آفت، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ حبیب تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تجھ سے ناراض ہو گئے، تجھے چھوڑ دیا؟ او پیارے قربان، دست قدرت نے رخسار مصطفیٰ کو تھام رکھا ہے۔ پیارے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھ سے ناراض کیسے ہوں گے، تجھے چھوڑیں گے کیسے؟ ہم تو اتنا دیں گے آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب اسے مناتے ہیں، وہ انہیں مناتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ فتردہ کا ترجمہ کوئی کر کے بتائے۔ فتردہ، حبیب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ کہے کوئی کہنے والا اور کہے گا تو اس پہ حکم کیا آئے گا، ذرا یہ بھی پوچھ لینا کسی سے۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے، میرا ایک امتی بھی
جہنم میں رہ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ منصور حلاج کو جو سولی دی گئی، انہوں نے کہا تھا انا الحق. یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا الحق، میں حق ہوں، اس لیے ان کو سولی دی گئی. یہ افسانہ ہے. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے سمجھو. یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب اتنا دیں گے آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آقا نے کیا کہا؟ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا. یہ آیت منصور اللاج نے پڑھی، محمد حسین منصور اللاج نے پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے نکلا، توجہ کریں، بے ادبی میں نہیں نکلا، بے ادبی میں نہیں نکلا، مچل گئے اور کہا یہ کیسی بات تھی، یہ کیسی بات ہوئی کہ حضور نے کہا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا. حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا. توجہ کریں، میں اسی پہ گفتگو ختم کرنے والا ہوں، اور آگے جو اب سورت کا حصہ بچا ہے بہت قیمتی ہے، وہ میں انشاءاللہ کل اس کو مرکز پہ پیش کروں گا. آگے کی جو سورت کا حصہ ہے کل اس کو مرکز پہ پیش کروں گا، وہ بہت قیمتی. میں یہی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بات نکلتی چلی گئی اور گفتگو طویل ہوتی گئی، اس لیے ٹائم پہ گفتگو ختم کرنا ہے. بہت اہم ہے سورہ مبارکہ کی یہ نکات. منصور اللاج نے مچل کر کے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی مقام محبوبیت جب یہ ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ مان لیتا ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سارے مومن کافروں کو جب تک نہیں بخشوا لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا. توجہ آپ کی، کیا کہا؟ حضور کو یہ نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں مومنوں کو بھی بخشواؤں گا اور کافروں کو بھی. بس منصور اللہ نے یہ بات کہہ دی. حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے دربار میں طلب فرمایا، منصور کو. یہ روایت سید الکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھی ہے کہ منصور اللاج کو بلوایا، کیونکہ حضور تو پردہ فرما چکے تھے. کون کہاں پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، پڑھتے وقت اس کے دل کے وسوسات کیا ہے، خیالات کیا ہیں، حضور سب جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور وہ موجود بھی ہیں. میرا یہ عنوان نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، یہ عنوان میرا نہیں ہے، لیکن بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول تھے. ایسے نہیں آخری تک کلمہ ہی پڑھوا رہا ہوں، کوئی وظیفہ تو اتنا بڑا نہیں کہ آپ کو نہیں یاد ہو. محمد اللہ کے رسول ہیں. دادا جس کے مر گئے وہ دادا ہیں جی. تو کلمہ کا ترجمہ بدلو، بدل سکتے ہو نہیں ہیں؟ بدل سکتے ہو نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں مطلب زندہ ہیں. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر یہاں پر کوئی صاحب جیسے کہ ہم ہی بیان کر کے گھر چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ امین القادری تھوڑی دیر پہلے یہاں جی ہیں تھے اور ابھی ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے تو ہیں، اور چلے جائیں تو، اور مر جائیں تو، اور دور کا تھے. صحیح ہے. اور 1400 سال سے یہ کلمہ پڑھے محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں مطلب زندہ ہیں اور ہمارے درمیان ہے. قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. تو آج جو آپ پر عذاب اجتماعی طور پہ نہیں آتا، حضور ہمارے درمیان ہے. تیسری آیت قرآن کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ بولو رحمت للعالمین. کی سیرت پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، کم از کم اس آیت کو تو کوئی سمجھ لے کہ آپ تمام عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ رومال میرا پسینہ پوچھنے کے لیے ہے.
پسینہ کب تک پوچھا جائے گا؟ جب تک یہ میرے پاس ہوگا. یہ چلا گیا ادھر، اتنی دور گیا، اب وہ میرے لیے پسینہ پوچھنے کے لیے رہا. بولو بولو. پانی مجھے پینے کے لیے ہے تو پانی ہوگا تو پیوں گا نا. اب پانی آپ نے پانی رکھا ہے ادھر نئے اسلام پورے میں اور کہا کہ آپ کے پینے کے لیے ہے، اور کہیں گا کہ آپ نے مجھے کوئی پاگل سمجھا ہے؟ نئے اسلام پورے میں پانی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پینے کے، میرے پینے کے لیے تو میرے سامنے رکھ، میرے قریب رکھ تو ہی تو میں اس کو پی سکوں گا. اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جب وہ رحمت بنا کر بھیجا، اس بھیجے پر بھی غور کریں. رحمت بنا کر، رحمت بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر خط دے کر بھیجا. تو جس کے پاس بھیجا تو وہ خط دینے والا خط والے کے پاس موجود ہوگا نا، تبھی تو کہیں گے میں نے خط دے کر بھیجا، کھانا دے کر بھیجا، یہ کر کے بھیجا، وہ کر کے بھیجا. قرآن کہتا ہے محبوب تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو صدیق کے لیے وہ جیسے رحمت تھے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی رحمت ہے. تو وہ صدیق کے پاس بھی آئے تھے اور آپ کے پاس بھی آئے ہیں، اور جب تک آپ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. جب مریں گے تو قبر میں ساتھ ہیں، قیامت میں اٹھیں گے تو محشر میں ساتھ ہیں، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ساتھ ہیں. کیونکہ وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے. یہ ایک عالم ہے، قبر ایک عالم ہے، محشر ایک عالم ہے، جنت ایک عالم ہے. تو عالمین کے لیے رحمت ہے. کہیں باپ ہوگا، کہیں نہیں ہوگا، کہیں بھائی ہوگا، کہیں نہیں ہوگا، کہیں بیٹا ہوگا، کہیں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس عالم کی مخلوق ہے. لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اسی لیے تو یہاں ہے. تو قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. قبر میں جائیں گے تو جلوہ دکھانے وہاں آئیں گے، محشر میں اٹھیں گے تو شفاعت کرنے وہاں آئیں گے، جنت میں جائیں گے تو بے نقاب بے حجاب اپنا دیدار کرانے وہاں بھی تشریف لائیں گے. بات دور نکلتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا منصور محمد حسین منصور حلاج نے کہا انہوں نے صرف مومنین کی بات کیوں کی، کافر کی کیوں نہیں کی؟ حضور نے کہا بلا اس کو. چونکہ تھے ولی تو کہا اچھا تو مجھ پہ اعتراضات کرنے لگا ہے. توجہ فرمائیں، بہت قیمتی بات کرنے چلا. تو مجھ پہ اعتراضات کرنے لگا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا کیوں کیا، یہ کہہ رہا ہے نا تو. حضور کو جلدی جلال نہیں آتا، لیکن جو ان کے اپنے ہوتے ہیں پھر ان کو بلا کر اس طرح ڈانٹ بھی ہوتی ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. بھئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو باپ ہی تو مارتا ہے کہ تاکہ وہ اسکول پڑھے. تو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو نے حدیث نہیں سنی میری؟ توجہ فرمائیں. کیا کہا؟ تو نے میری حدیث نہیں سنی؟ کہا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں. کون سی حدیث؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. کس کی؟ جو نفل پڑھتے ہیں، اور نفل پڑھنے والوں کے وہ ہاتھ پیر آنکھ بن جاتا ہے. میں تو اس کا محبوب ہوں. اس نفل سے بہتر تو حبیب کا دیدار ہے. یہی تو ہے نا. بلکہ نفل تو نفل فرض سے بہتر اس حبیب کا دیدار ہے. اسی لیے تو علی مرتضیٰ نے عصر کی نماز ان کی اطاعت میں چھوڑ دی ہے. مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ابو بکر صدیق نے اس سے بڑا فرض جان بچانا ہے، وہ قربان کر دی. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، پر وہ تو کر چکے تھے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و قرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پھر کیا مطلب نکلا؟ نتیجہ کیا خز ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو تم جیسے لوگ نفل کی کثرت کرتے تو وہ ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے. تو میں اس کا محبوب ہوں، اور محبوب کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو میں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. من تو شدی، من تو شدی، تو من شدم، تو تن شدی، من
جا شدم تاکس نہ گوید باد ازاں تو دیگرم من دیگری. آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنوا ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. تو جس کو محبوب بنایا, اپنی نور والی گود میں جس کا نور رکھا, کتنے سال تک؟ کروڑوں سال تک. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا. ارے جب ولیوں کی زبان ان کی اپنی نہیں ہے, ولی کی زبان پہ خدا بولتا ہے, تو میری زبان پہ وہ نہیں بولتا, تو پھر یہ الزام تو نے مجھے کیوں دیا؟ ارے وہی بول رہا تھا, وہی کہہ رہا تھا, وہی کہلوا رہا تھا. فاعل بھی وہ ہے, مفعول بھی وہ ہے. یہی تو ہے بات. تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن بات سمجھو. میلاد کی محفل ہے, منصور اللاج کو بلا کے ڈانٹا کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ میں نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ زبان میری ہوتی ہے, کلام اس کا ہوتا ہے, اور تجھے اس کو کہنا چاہیے, تو مجھے کہتا ہے. منصور اللہ نے کہا حضور معاف کر دو. کہا نہیں, چونکہ تو نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے تجھے اس کا قرار دینا پڑے گا, ایسے معافی نہیں ہوگی, تجھے اس کا کفارہ دینا پڑے گا. عرض کی حضور کیسے کفارہ دوں؟ ارشاد ہوا کہ اب اپنی جان پھانسی پہ لٹکا, اپنی جان پھانسی پہ لٹکا تو کفارہ ہوگا, اپنی جان پھانسی پہ لٹکا تو کفارہ ہوگا. تو جب یہ آواز آئی غیب سے, حضور کی شان میں, حضور کی عظمت کے مطابق الفاظ جس نے نہیں کہے, تو کفارے میں کون ہے جو اپنی جان پھانسی پہ لٹکا لے اس محبوب کے لیے؟ تو منصور نے کہا انا الحق, اس کا حقدار میں ہوں. لوگ وہ آواز نہیں سن رہے تھے, وہ منصور سن رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے یہ انا الحق کہہ رہا ہے. نہیں, سوال سنے بغیر جب جواب سنو گے تو اسی طرح گڑبڑ میں پڑو گے. تو آواز آ رہی تھی, حدیث پر نبی کی رضا کے مطابق تفسیرہ نہیں کیا, حضور کی حدیث پہ اعتراض کیا, حضور کی ذات پہ اعتراض کیا. تو اب کون ہے کفارہ دینے کے لیے کہ اپنی جان نبی کی رضا کے لیے سولی پہ چڑھا دے؟ تو منصور کہتا تھا انا الحق, انا الحق, میں اس کا حقدار ہوں, میں اس کا حقدار ہوں. علماء نے کہا یہ کہتا ہے, لگاؤ اس کو پھانسی پر, اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جب پھانسی پہ چڑھ گیا منصور تو مرنے کے بعد حضور کا دیدار ہوتا ہے, لیکن جیسے منصور کو پھانسی ہوئی حضور نے پردے ڈال لیے. منصور کی روح نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ, آپ کی خوشی کے لیے, چونکہ میں نے پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا تو دیا لیکن اب آپ محجوب ہو گئے, آپ نے پردے ڈال لیے. یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ تو نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے, اس لیے اب یہ حجاب اٹھاؤں گا نہیں, اپنا آپ دکھاؤں گا نہیں. تو شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی روحیں آئی جس میں سے میری ملاقات حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی یا حضرت ہود علیہ السلام سے ہوئی, اور وہ روحیں حضور سے کہتی حضور مان جائیے, اس کے لیے دیدار کے پردے اٹھا دیجئے, حضور مان جائیے, اس کے لیے دیدار کے پردے اٹھا دیجئے. حضرت ہود یا داؤد سے ملاقات ہوئی شیخ محی الدین ابن عربی کی. تو محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کتنے سال سے حضور کو منا رہے ہو؟ کہا 300 سال سے یہاں کھڑے ہیں, اور کہتے ہیں حضور اس سے غلطی جو ہو گئی ہے اب آپ پردہ اٹھا دے اور اپنا آپ اس کو دکھا دے, لیکن ابھی تک پردہ اٹھتا نہیں. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اب آئیے یہیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ راضی کر لیں گے. آج آپ کہتے ہیں ملک شام میں مسلمان کٹ رہا ہے, آپ کہتے ہیں ابو غریب جیل میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں یمن میں مسلمانوں کی لاشیں اٹھ رہی ہے, آپ کہتے ہیں بیت المقدس میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, ننھے ننھے معصوم بچے ماں کی گود میں اجاڑے جا رہے ہیں, ان پہ گولیاں چل رہی ہے, بہنوں کی آبرو لٹ رہی ہے. کیوں؟ مسلمانوں پر بندوق کب آتی ہے, مسلمانوں کے گلے میں پھانسی کب آتی ہے, مسلمانوں کو کب قتل کیا جاتا ہے؟ جب کوئی نبی پر اعتراض کرتا ہے. ارے اعتراض کرنے والا اگر عقیدت میں لاشعوری طور پر منصور جیسا حضور کی کسی حدیث پر لاشعوری طور پر جذب کی کیفیت میں اگر اعتراض کر دے تو منصور کو سولی دی جاتی ہے. پتا چلا اگر نبی پر اعتراض کرتے رہو گے تو سولیوں پہ چڑھتے رہو گے, نبی پہ اعتراض کرتے رہو گے تو دنیا میں قتل ہوتے رہو گے. اس لیے ان پہ اعتراض نہ کرنا, ان کی آمد پہ اعتراض نہ کرنا. لوگوں تمہیں اتنے سارے جشن گوارا ہے لیکن ایک میرے نبی کا جشن تمہیں گوارا نہیں. اللہ اکبر, کوئی چن کر کے آئے تو آپ اپنے گھروں میں لائٹنگ لگاتے ہو,
کہ ہمارا فلاں چن کر کے آیا الیکشن میں، اللہ اکبر، وہ کتنا کرپشن کرے گا یہ وہ جانے اور آپ جانے، وہ کتنا بیت المال کھائے گا وہ آپ جانے اور وہ جانے. لیکن آپ بتائیں اگر کوئی الیکشن میں چن کر کے آتا ہے تو آپ اس کی آمد کی خوشی میں لائٹنگ لگاتے ہیں اور آپ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، استقبالیہ جلسے کرتے ہیں. یہ کوئی الیکشن میں چن کر کے نہیں آیا بلکہ چنے ہوا میں چنا ہوا آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لایا، جس نے تمہیں شعور انسانیت دیا، انداز زندگی دیا، شعور بندگی دیا، تمہیں خدا کی پہچان دی، تمہیں اللہ رب العزت کی معرفت عطا کی، تمہیں قرآن دیا. حضور نہ آتے تو نہ نزول قرآن ہوتا، نہ رحمان کی معرفت ہوتی، نہ مسجدوں سے اذانیں ہوتی، نہ مسجدوں میں نمازیں ہوتی. لوگوں اس لیے حضور کی آمد کا جشن مناؤ اور یاد رکھیں. بس آخری بات، گفتگو ختم، گفتگو اسی پہ ختم کر رہا ہوں. صحابہ نے بھی حضور کی آمد کا جشن منایا. آج سے تقریباً 500-600 سال پرانی کتاب الحاوی للفتاوی، کتنے سال پرانی؟ 500-600 سال پرانی کتاب. اور آپ کو معلوم ہے اس کا مصنف کون ہے؟ امام جلال الدین سیوطی. اور یہ سیوطی کون ہے؟ یہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا. وہ امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں ہر سال وہی اعتراض، ہر سال وہی سوال، ہر سال وہی. صحابہ نے کیا؟ اللہ کے بندو ہم تو بتا رہے کہ صحابہ نے کیا. اچھا کہاں سے بتا رہے؟ کتاب سے بتا رہے. آپ بھی کوئی کتاب لائیے اور ایسی 500 سال پرانی لے آئیے اور اس میں ایک عبارت بتا دیجئے کہ صحابہ نے منع کیا میلاد النبی منانے سے. ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ مالیگاؤں کی سنی عوام ہماری بات مانتی ہے، ہم بند کرا دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کوئی کتاب بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کون ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ مت مناؤ؟ آپ کون ہو؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی بات میرے عزیز آپ کی بیوی نہیں مانتی، آپ کا بچہ نہیں مانتا، اور آپ پوری امت پر اپنا فتویٰ ٹھوکنا چاہتے ہیں. نہیں ہوگا ایسا. ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم منائیں گے جشن میلاد، اور ہمارے پاس صحابہ کا ثبوت ہے. کتاب کا نام الحاوی للفتاوی. اس میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق میلاد النبی کے موقع پہ اونٹ ذبح کرتے تھے اور مدینے والوں کو بلا کر کے ان کی دعوت کیا کرتے تھے. اچھا یہ انہوں نے کیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ دو چیز ہوتی ہے، ایک کرنا اور ایک کرنے کے لیے ترغیب بھی دینا، تقریریں بھی کرنا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیخ پکار کے کہہ رہے یار تم بھی کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو. یہی تو کہہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کرنا، خود کر لیا دوسرے کو نہیں کہا. لیکن زیادہ محبت ہوتی تو آدمی خود بھی کرتا ہے اور کرنے کو کہتا بھی ہے. تو الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے کیا لکھا کہ صدیق اکبر اونٹ ذبح کرتے تھے. اونٹ ذبح کر کے 3 لوگوں کی دعوت کرتے ہیں. کتنوں کی دعوت ہوتی ہے؟ اونٹ کا گوشت کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ اور اونٹ ذبح کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے اس دن. اور اسی پہ بس نہیں، نعمت الکبریٰ امام ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں. یہ نعمت الکبریٰ کتنے 100 سال پرانی ہے؟ 300 سال سے زیادہ پرانی یہ کتاب ہے نعمت الکبریٰ. اس میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں میلاد کرو، لوگوں میلاد کرو. اس کا پس منظر بیان کرو، میلاد کرو. تو لوگوں نے پوچھا ہوگا ابو بکر میلاد کرنے سے کیا ملے گا؟ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل دلالت فی النار، اور وہ جہنم میں لے جائے گی. ابو بکر یہ بتاؤ نبی کا جشن منائیں گے، میلاد کریں گے تو ملے گا کیا؟ تو نعمت الکبریٰ میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ اگر تم نے میلاد النبی کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کیا، یہ قول کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. میلاد النبی منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. ابو بکر صدیق کرے 1 روپیہ. نوٹ بندی کا معاملہ ہے،
یہ تو نہیں کہوں گا کہ زیادہ کرنا، حالانکہ قرآن کہتا ہے زیادہ کرو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ کے فضل سے جب تمہیں رحمت ملے، کون ملے؟ رحمت ملے، کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی کرو، خوشی مناؤ. اللہ خوشی منائیں تو خوشی میں کیا کریں؟ کتنا خرچ کریں؟ تو کہتا ہے ہوا خیرم مما یجمعون. اس دن بے حساب خرچ کرو. اس دن خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے. جمع کر کے نہ لٹانا خرچ کرنا. کون کرے؟ قرآن سورہ یونس کی آیت ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کو یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی. سمجھی تھی تبھی تو اونٹ ذبح کر رہے تھے. 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اولاد کے لیے. 3 دن تک اولاد کے لیے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور جب میلاد آتی تھی تو اونٹ ذبح کرنے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ معلوم تھا ہوا خیرم مما یجمعون. اب بچا کر نہیں رکھنا، اس لیے کہ خدا نے کچھ بچا کے نہیں رکھا. یہ بات بہت خاص جملہ کہنے جا رہا ہوں. خدا نے کچھ بچا کر نہیں رکھا. کہاں؟ اب آسمانوں پر کوئی نعمتیں خدا نے بچا کر نہیں رکھا. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے. اللہ نے آسمانوں پر کوئی نعمت بچا کر نہیں رکھا، بلکہ جب محمد عربی محبوب کو بھیجا تو کہا اکیلا مت جا، خزانے لے کر جا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس نے آسمانوں پہ بچا کر نہیں رکھا؟ اس لیے کہ کہا کہ تو جا رہا ہے نا حبیب، بشر بن کے جا رہا ہے. تو میرے جلووں کا آئینہ ہے، لیکن بشر بن کر کے جا رہا ہے. تجھے لباس بشر اس لیے پہنایا کہ وہ سب مانگنے والے بھکاری کھڑے ہیں. تو جتنی میری نعمتیں ہیں میں تو مالک رہوں گا، میرا خزانہ ختم نہیں ہوگا، لیکن آسمانوں پہ بچا کر اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ اب وہ آ گیا ہے جس کے لیے بچا کر رکھا تھا. اب وہ آ گیا ہے، تو لے کر کے جا. آسمانوں پر نہیں رکھتا بچا کر، تو لے کر جا، اور جو آتا جائے اسے تقسیم کرتا جا. اسی لیے حضور نے کہا واللہ یعطی، اس نے عطا کیا ہے. انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ شرک کہہ رہے ہیں. میں تو حدیث بھی پڑھ چکا. آسمانوں پہ کچھ بچا کر نہیں رکھا. کیوں؟ مالک تو ہے، لیکن اس لیے بچا کر نہیں رکھا. اگر شرنی کے 50 تھال ہو اور بٹوانا پبلک میں ہو اور خود نہیں بانٹتے بلکہ اپنی شان اپنی آبرو بتانا چاہتے ہیں، ہم نہیں بانٹیں گے، ہم سیٹھ صاحب ہیں، کس کو دیں گے بانٹنے کے لیے؟ جو اہل ہوگا. لو آپ بانٹو. 50 تھالے کا 49 لے جا، 1 رکھ. کیوں رکھ؟ ارے جب محفل میں تقسیم کے لیے اتنے لایا تھا تو 1 رکھ کیوں؟ اٹھائیے 50 لے کے جاؤ، تقسیم کر اور خوب تقسیم کر، کیونکہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے. وہ مالک ہے خزانوں کا، لیکن قاسم کس کو بنایا؟ ان کو. حبیب لے جا تقسیم کر. اسی لیے حضور تقسیم کر رہے ہیں. آگے آ رہا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، ابھی اس پر گفتگو کل ہوگی انشاءاللہ. تو جب اللہ نے محبوب کو بھیج کر خزانے بچا کر آسمانوں پہ نہیں رکھا، اور تو کیوں بچاتا ہے؟ وہ بخیل، تو کیوں بچاتا ہے؟ ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا بھائیو حضور نے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منائی. حالانکہ وہ تھے اس میں ویڈیو میں تھے، ورنہ میں ان سے پوچھتا کہ آپ بتائیں نا کہاں لکھا ہے نہیں منائی. لیکن پھر انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں دشمنان رسول شاتمان رسول کس طرح سے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، میلاد پہ خوشی ہمارے دل میں ہوتی لیکن مناتے نہیں، کیونکہ صحابہ نے نہیں منائی اس لیے ہم نہیں مناتے. خوش ہوتے ہیں مناتے نہیں، خوش ہوتے ہیں مناتے نہیں. صحابہ نے نہیں منائی. کہا تیرا علم نہیں ہے، تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تو اتنی کتابیں پڑھے. اور علم تو علی والوں کو آتا ہے نا، علم علی والوں کو آتا ہے، علم نبی والوں کو آتا ہے. اور منافق اگر پڑھ بھی لے تو پھر وہ چھپاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ میں قرآن کے حوالے سے آپ کو آگے کی گفتگو میں بتاؤں گا. صرف اس لیے میں اتحاد چاہتا ہوں، پورا میرا شہر مل کر حضور کی میلاد منائے، پوری دنیا مل کر حضور کی، کیونکہ حضور ہیں سب کے لیے، حضور ہیں سب کے لیے، سب ان کا جشن منائیں. بس میں یہ چاہتا ہوں.
تو کہا کہ بھائیو جتنا پیسہ تم لائٹنگ میں خرچ کرے ہو, جھنڈے میں خرچ کرے ہو, شیرنی پر خرچ کرے ہو, محفلوں میں خرچ کرو, یار اتنا پیسہ اٹھا کر کے غریبوں کو دے دو, وہ ایگزام دیں گے, آفیسر بن جائیں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, ٹیچر بن جائیں گے. میرے دل میں ایک ہونک اٹھی, آخر یہ لائٹنگ پہ کتنا ہی خرچ ہوتا ہے, جھنڈا ملتا ہی کتنے کا ہے, 200, 250, 5000, زیادہ سے زیادہ 5,000 لوگ خرچہ کرتے ہیں. میرے بھائی اگر تجھے ان طلبہ کی محبت ہے, غریب طلبہ کی, یتیم کی, تو اس کے پاس جا جو اپنی بیٹی کی منگنی میں 5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, اور اس کو بول کہ بیٹی کی منگنی میں 5 لاکھ روپے خرچ کرنا یہ ناجائز ہے, یہ اٹھا اور یہ بیواؤں کی جھولی میں ڈال, یہ غریب کی جھولی میں ڈال. ہاں یہ بولو, بیٹوں کی شادی میں جو صرف ہال بک کرانے کے لیے لوگ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے, کشتیاں سجائی جاتی ہے, سمندروں میں نکاح ہوتے ہیں, رہتے ہیں بمبئی میں نکاح حیدرآباد میں ہوتے ہیں, حیدرآباد میں رہتے ہیں ممبئی میں نکاح ہوتے ہیں, کوئی نکاح کرنے کے لیے جو ہے معاذ اللہ جو ہے وہ دبئی تک جاتا ہے. لوگ 31st نائٹ منانے کے لیے نام نہاد مسلمان لیڈران دبئی تک جاتے ہیں, ان کو کبھی آپ کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور حضور کی میلاد آئی, 2-5 ہزار روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں, تو کہا کہ یعنی آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, تم نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا جنت میں میرے ساتھ جاؤ گے. بولو صدیق کے ساتھ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ تو تمہاری گلیوں میں ایسا اندھیرا رہے گا. بات تو خوشی کی ہے یار, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ تم کو سلامت رکھے. اور اب جو گفتگو کر رہا تھا ہے نہیں, ایسا نہیں بولے, بہرحال اب آپ تقریر کرو گے تو میں رک جاؤں گا پھر, ٹھیک ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا, میرا مشورہ اتنا ہے کہ نہیں آپ زیادہ کر سکتے تو ایک بلب آپ اپنے گھر پہ لگا دیں. اگر آپ ایک بلب بھی لگا دیتے ہیں تو لوگ پوچھیں گے آج مالیگاؤں کے مسلمانوں کی گلیاں منور کیوں ہے, تو لوگ کہیں گے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیں ہیں, آقائے کریم کی آمد کے دن ہے. اور جاتے جاتے بس اختتام پہ اتنا کہہ دوں, دیکھو یار, اگر میلاد النبی پہ خوشی کرنا ناجائز ہے, حرام ہے, بدعت ہے, تو 73 فرقے اگر دنیا میں ہو گئے تو 73 فرقوں کے نزدیک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بولو بولو, زور سے بولو. پہلا مہینہ کون سا؟ اسلامی مہینہ کون سا؟ زور سے بولو, محرم. دوسرا مہینہ, تیسرا. مطلب کیا اس کا؟ ربیع الاول, پہلی بہار کے دن. 73 فرقوں کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول کہتے ہیں, مطلب پہلی بہار. اور پہلی بہار کس کے آنے سے آئی تھی ذرا یہ تو بتا, تو نام اس کا ربیع الاول ہوا. اس کا نام ربیع الاول کیوں ہوا؟ کیوں؟ وہ جانے بہار آیا تو پہلی بہار آئی, اور جب پہلی بہار آئی تو اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا. تو صحابہ اس کو ربیع الاول کہتے تھے, تابعین بھی ربیع الاول کہتے تھے, اولیاء بھی ربیع الاول کہتے تھے, ہم بھی ربیع الاول کہتے ہیں, امام مہدی بھی اس کو ربیع الاول ہی کہیں گے. تو یہ ربیع الاول کیوں ہے؟ پہلی بہار کے دن جانے بہار آیا تو بہار آئی تو اس مہینے کا نام ربیع الاول ہوا. اب بہار آتی ہے تو خوشیاں کی جاتی ہے یا غم کیا جاتا ہے, یہ میں آپ کی عقل پر چھوڑتا ہوں. کل 2 پروگرام ہے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.